سکتا. اگر تو غیر مخلد بولا تو کائنات میں تیرے سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے. اب ایک پوائنٹ کی بات لا دو, مزے کی ہے. ایک صاحب مجلس میں سے اٹھ کے کھڑے گا, بولے نقشبندی صاحب اولاد تو بنا لیا. آٹو والوں کو لے کے, رکشے والوں کو لے کے بولے حدیث پڑھنا نہیں آتا, حدیث پڑھنا نہیں آتا, لہٰذا مولانا سے سن کے حدیث پہ عمل کرا, لہٰذا مولانا کی تقلید ہوئی. اس کی بات پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے. ہم امام اعظم کا فتویٰ پڑھے عمل کر رہے, اس لیے ہم کو امام اعظم کا مخلد بولتے. انہیں جمعہ کے دن مول صاحب کا بیان سنا, مول صاحب کی بات پہ عمل کر رہا ہے, اس کو مول صاحب کا مخلد بولتے. رائٹ. مگر ایک مولانا اڑ گیا ان کی جماعت کا, بولے مولانا اپن تو آٹو والے نہیں ہیں, اپن تو ٹانگے والے بھی نہیں ہیں, رکشے والے بھی نہیں ہیں, ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں, اپن تو مولانا ہے. اور اپن کسی کا سن کے نہیں, سکھتا پڑھ کے کرتے, اپنے کو حدیث پڑھنا آتا ہے. آٹو والا تھا, مولانا کی سنا, جمعے کو ہفتے سے شروع ہوا, اپن تو جمعے کو پڑھ کے جمعے سے شروع ہوئے تو ہے. کیا باریک ہوتا ہے. کل ہو سکتا تھا میں آج ہی صاف کر دیتا ہوں. میں بولا ویری گڈ پٹھے, تب بھی تم مخلد ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات. بولا مولانا وہ کیسے. میں بولا تو حدیث پڑھ کے عمل کرنا. بولے بے شک. میں بولا حدیث دیکھو دی ہے کون. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ. حدیث دیکھو ملی کہاں سے. بولے بخاری شریف سے. بخاری شریف کو جمع کرے کھول. بولے امام بخاری. تو پتا کیا چلا, میں امام اعظم کا فتویٰ پڑھ کے عمل کرتا ہوں, تو امام بخاری کی لکھی ہوئی حدیث پڑھ کے عمل کرتا ہوں. کیا بات ہے. تب بھی تو امام بخاری کا مقلد ہوا. بے شک. تو اگر واقع اہل حدیث ہے تو ڈائریکٹ رسول سے سن کے عمل کر. کیا بات. ان سے ان سے نہیں لینا, بیچ میں لانا نہیں. اس لیے ہم لوگ اہل قرآن نہیں ہیں, ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہیں, ہم لوگ اہل تبلیغ نہیں ہیں, ہم لوگ اہل کھٹکا نہیں ہیں, ہم لوگ اہل جماعت نہیں ہیں. خدا کی قسم اہل سنت والجماعت. دوستو مسائل کو سمجھو, جذبات میں رکھو, ٹینشن میں میرے کو تم کوئی ٹینشن نہ ہو, کچھ رونے والا نہیں ہے. سمجھو میں کیا سمجھا رہا ہوں. خدا کی قسم میں تم کو تکلیف دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تم کو دین سمجھانا چاہتا ہوں. دین سمجھو میرے بھائی, یہ ملاؤں کے پیچھے نکو جاؤ. میں پورا ہندوستان پھر کے بولتا ہوں کہ ملاؤں کے پیچھے ہرگز نکو جاؤ. 25 روپے 50 روپے 150 روپے کے ملا کے پیچھے تو ہرگز نکو جاؤ. انہیں 150 روپے دے کے تمہارا ایمان غارت کر دینا ہے. پھگڑ پہ کتاباں دے رہے, میرے کچھ ایئرپورٹ پہ اتنے دیے, سعودی ایئرپورٹ پہ اتنے دیے میرے کو. انہوں بولے داڑھی والا دکھ رہا ہے, مولانا دکھ رہا ہے, بڑے کی طرف اتنے دیے, سب کو اتنے دے, کتنے دیے. پیارے بزرگوار دوستو, میں اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملاؤں کے پیچھے مت جاؤ. میں کیوں کہہ رہا ہوں سنو. یہ جتنے جماعت والے ہیں, جتنے 72 جماعت ہیں, پورے جماعت والے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں جائیں گے. چٹی اٹھیں گی, انتقال ہوں گا, جائیں گے. جائیں گے نہیں جائیں گے. ہم لوگ بھی جائیں گے رے بھائی, کچھ نہیں, ٹینشن رکھو نہیں. کیا بات ہے. جانا تو سب کو ہے, لیکن ذرا غور کرو اے نوجوانوں, یہ جماعت والے اگر چلے گئے, میں جماعت والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں, میرے پربھنی کے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے لڈو بھائیوں, اللہ کے واسطے حاضر و ناظر ہو کر, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ذرا ایک مسئلہ بتاؤ. کل تم مر گئے تو تمہاری خبر میں تم کو بچانے کے واسطے تمہارے امیر صاحب آتے کیا؟ کیا بات ہے, کیا تمہارے مولانا صاحب آتے کیا؟ تمہارے حضرت جی تمہاری خبر میں آتے کیا؟ تمہارے قبلہ تمہاری جماعت میں بچانے آتے کیا؟ اچھا وہ سعودی کا پرنس شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ سبحانہ وتعالی آتے, بولو نا جی.
अजी उन्हों क्या बचाते, उन्हों बच गए तो बस है। वाह क्या बात मगर ऐ पर भली के सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, और ऐ जमात वालों, अहले सुन्नत में वापिस पलट के आ जाओ। खुदा की कसम, जब सुन्नी मुसलमान मर जाएगा, कोई उसको बचाने उसकी खबर में आए या ना आए, आमिना का लाल बचाने पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, रसूल अल्लाह से नाता मत तोड़ो। बेशक ये जमात अहले सुन्नत किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये किसी मौलवी की जमात नहीं, ये किसी अहले खैरे की, किसी मोस्ती की जमात, कायम करदा जमात नहीं है। खुदा की कसम, ये अहले सुन्नत आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात। बेशक बेशक। आज जिस गरीब नवाज की याद में जमा हुए, सुन लो, ये गरीब नवाज इस जमात के फाउंडर नहीं है, गौसे आजम इस जमात के फाउंडर नहीं है, इमाम हुसैन इस जमात के फाउंडर नहीं है, ये सब मुबल्लिगीन अहले सुन्नत है। इस जमात के बानी, इस जमात के फाउंडर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये रसूल अल्लाह की जमात है। बेशक। मैं तमाम जमात वाले भाइयों से दो हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, अहले सुन्नत में वापिस आ जाओ। क्या बात। मेरे आका अपने किसी उम्मती को दोज़ख में जाता नहीं देख सकते, बेशक। और मैं उसी नबी का उम्मती हूँ, और उसी नबी के नक्शे कदम पर चलकर तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह की तरफ पलट के आ जाओ, गौस ख्वाजा की तरफ पलट के आ जाओ। बेशक। क्योंकि हमको जो हिंदुस्तान में जो इस्लाम मिला है, कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम हमें बुखारी शरीफ से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें तफसीर पढ़ने से नहीं मिला, ये इस्लाम हिंदुस्तानियों को मदरसों से नहीं मिला, मौलवियों से नहीं मिला, मुल्लाओं से नहीं मिला, ये इस्लाम हमको ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। सुभान अल्लाह। बेशक ये गरीब नवाज के दर से मिला हुआ इस्लाम है। बेशक हक। हिंदुस्तान, कान खोल के सुन लो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में हदीस आई 200 साल हुए, बेशक। जाके तहकीक कर लो, मेरे को लेके आके दियो अगर इससे पहले कोई हदीस की किताब हिंदुस्तान में मौजूद थी। हिंदुस्तान में हदीस आई 200 साल हुए। कितने साल? 200 साल से पहले हिंदुस्तान में ना कोई मदरसा था, ना हदीस थी, ना तफसीर थी, ना कोई किताब थी, ना कुछ था। बेशक। हिंदुस्तान में हदीस आई 200 साल हुए, हिंदुस्तान में इस्लाम आए 800 साल हुए। क्या सुभान अल्लाह। बेशक। कितने साल हुए? 800 साल हुए हिंदुस्तान में इस्लाम आए, 800 साल। तहकीक के साथ बोल रहा हूं, पूरी जमात के लोग मेरी इस बात का इनकार नहीं कर सकते। मैं इसलिए तुमसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, मुल्लाओं के पीछे मत जाओ, मेरी बात समझो, जिद में मत आओ, मोहब्बत से मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान में हदीस आई 200 साल हुए, हिंदुस्तान में इस्लाम आया 800 साल हुए। हिंदुस्तान के सबसे पहले मदरसे का नाम जामे निजामिया है। इससे पहले हिंदुस्तान की जमीन पर कोई मदरसा ही नहीं था। आपको लाके बताओ, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, 1 लाख रुपया। मेरे पास नहीं है, गरीब आदमी हूं।
علامہ نثار صاحب سے لے کے دوں گا، نہیں تو یہاں سے پوروں کا سے چندہ کر کے دوں گا۔ کیا دیں گے نہیں تم لوگ؟ 1 لاکھ روپیہ انعام، پوری جماعت والوں کو میرا چیلنج ہے، چلو پورے مل کے بولو تمہارا مدرسہ کہاں تھا 200 سال پہلے؟ کیا بات ہے، بے شک اس سے بڑا کھلا اور کیا بولوں میرے بڑے بھائی؟ ابھی اتنا کیا کھول کے بولوں، میرے کو سمجھاؤ ابھی میرے کو۔ پوری 72 جماعتوں کو چیلنج ہے، لا کے دکھا دو 200 سال سے پہلے ہندوستان میں تمہارا مدرسہ کہاں تھا؟ ہندوستان میں مدرسے نہیں تھے میرے بھائی، خدا کی قسم ہندوستان کے اندر جتنے لوگ 800 سال سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے حدیث پڑھ کے کلمہ نہیں پڑھے۔ 800 سال سے جو کلمہ ہندوستان میں پڑھا جا رہا ہے، تفسیر پڑھ کے کلمہ نہیں پڑھے، مولانا کی صحبت میں بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے کلمہ نہیں پڑھے، کیا بات ہے، بے شک حق مدرسوں کو جا کے کلمہ نہیں پڑھے۔ خدا کی قسم 800 سال سے اربوں کھربوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھا، کافروں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ خدا کی قسم کوئی غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کوئی بختیار کاکی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کوئی بندہ نواز کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کوئی اولیاء اللہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کوئی بمبئی کی دھرتی پر آرام کرنے والے مخدوم ماہیمی حاجی علی بابا کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اخوئی فیضان اولیاء، خطیب دکن، سبحان اللہ۔ جتنے مسلمان 800 سال سے ہیں، خدا کی قسم یہ اولیاء اللہ کے در کی خیرات ہے۔ بے شک حق حق خواجہ معین الدین چشتی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، حق، بے شک آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ تم آج یہ باتیں کر رہی ہوں آج شروع ہونے تو ابا کہاں تھے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابا کہاں تھے؟ دادا کہاں تھے؟ پڑ دادا، سکڑ دادا، پکڑ دادا، چکڑ دادا، ٹکڑ دادا، سب نہیں آئے تو ایک ہی چپ پر آیا سو۔ کیا بات ہے، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں محبت کا پیغام لے کر مہاراشٹر میں آیا ہوں۔ واہ کیا بات، مجھے امید ہے کہ میرے بھائی مجھے محبتوں کے ساتھ میرے پیغام کو قبول کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اندر جو کچھ بھی بداخلاقی آئی ہے اس کو دور کر دیں گے۔ انشاءاللہ۔ اب ایک لطیف موضوع پھر چھڑتا ہوں، اڑوے ہوا عطا عطا چھیڑوں۔ عطا، لوگ بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے، بولے تو میں پوچھا علم غیب نہیں ہے، حضور کو نہیں ہے، چل چھوڑ دے، لائٹ لے لے، تیرے کو کیسا معلوم اللہ ایک ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، ہے بھائی، اللہ کو تو دیکھا نہیں، پھر تو کیسا بول رہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے؟ تو جنت کو دیکھا نہیں، پھر کیسا بول رہا جنت ہے۔ ایک صاحب ایسے تھے ہمارے حیدرآباد میں، کیا بات، انہوں جہاں گیا ہوتا اپنی قسمت میں تو 4 بیویاں لکھے ہوئے پٹھے ہوتے مگر ایک کچھ نہیں سنبھال سک رہے تھے۔ لوگ ہم پوچھتے تھے کہیں کوئی سے دیوانے باتیں کرتا رہے، ارے نہیں ہوں گے جی، بول لینے میں کیا ٹینشن کی بات ہے۔ پھر انہیں بولا جنت میں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، دیکھ کے آیا۔ کیا بات ہے، واہ کیا کہیں، بولو نا میرے بھائی، آپ لوگ حق اور ایمان سے بولو، دیکھ کے آئے آپ لوگ؟ ایک تو بھی اٹھو جی، جنت کو جا کے آئے سو، کتنے اچھے لوگ آئے۔ پھر بغیر دیکھے کہ کیسا بول رہے جی جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔
اس کی محبت میں نمازوں پہ نمازاں، روزوں پہ روزہ، تلاوت پہ تلاوت، اب جہاد کو بھی نکل رہے ہیں. کیا بات جنت نہیں دیکھا تو اتنا اتانا پڑا، دیکھا تو کیا کرتا ہے. کیا بات ہے. واہ بہت پھر اس کے بعد بول رہے ہیں محشر ہوں گی، ایسا ڈراتے لے جا کے محشر ہوں گی بھائی، لوہے کی زمین ہو جائیں گے بھائی، صبح سوال دے کے آ جائیں گا بھائی، کباب بنائیں گے بھائی. انہوں نے ماں اپنے پیتا ہوں میں. واہ کیا بات. ارے وہ بڑا محشر ہوں گی تے کو کیسا معلوم؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ جنت ہے تے کو کیسا معلوم؟ ابا جان بولے، دادا جان بولے محشر ہوں گی، محشر میں سوا نیزے پہ سورج ہوں گا، لومی لوہے کی ہو جائیں گی، سمندر پسینے کا ہوں گا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوں گا، تے کو کیسا معلوم جا کے آیا. اب یہ تو بہت جڑ ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے، پٹھائے بابا 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 اس کو بڑے دیکھ امیر صاحب بولے کیا بات. امیر صاحب کو کون بولے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث کون بولے؟ آمنہ کے لال بولے. ارے ہولے تو پھر آیا کہیں کو پہلے بولتا تو ہو جاتا تھا نا. کیا بات ہے. بے شک بے شک. اب می قیامت آنے والی ہے، جنت میں حوراں ہیں، حوراں جی حوراں. حضور بولے سوئے جی، حضور بولے سوئے جنت کے 8 دروازے. کتنے؟ اجی دیکھے نہیں مگر کتنا کانفیڈنس سے بول رہے. دیکھو ہے کون بولے؟ آمنہ کے لال بولے. کیا بات ہے. اور حضور صرف جنت کے 8 دروازے نہیں بولے بلکہ اس کی چوڑائی بھی بتائے، کیسے اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے دیوارہ کیسے ہیں، اس کا چھت کیسا ہے، اس کے درخت کیسے ہے، اس کے کوثر کیسے ہے، اس کے سلسبیل کیسے ہے، اس کی رفرف کیسی ہے، اس کی چادری کیسی ہے، اس کی رہن سہن کیسی ہے. او ہو کیا بات ہے. بے شک بے شک. حضور بولے چوکھٹ جو دروازہ جو ہے نا جنت کا، ایک دروازہ وہ ہمارے دروازوں کے ایسا نہیں ہے 3 فٹ کا، 3 فٹ بائی 7 فٹ کا نہیں ہے وہ. بے شک. جنت کا جو دروازہ ہے اس کی لمبائی تو چھوڑ دو، چوڑائی کے بارے میں حضور بولے تیز رفتار گھوڑا چوکھٹ کے اس کونے سے دوڑنا شروع کرے تو اس کونے کو آنے، خالی ٹھیلیس پار کرنے، اس کونے سے اس کونے کو آنے کے لیے تیز گھوڑے کو 1000 سال کا وقت لگ جائیں گا. چوڑائی کا یہ عالم ہے ایک دروازے کی، تو 8 دروازوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. پھر 8 دروازوں کے کونے میں دروازے ہیں تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. اللہ اللہ اللہ. آئے حضور معراج کی رات میں جنت میں تشریف لے گئے. میرے دادا پیر حضور سیدنا ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار جو ہے دوسرے دن جب معراج سے تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق آئے حضور کے دربار میں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صدیق کے سرکار اپنے سینے سے لگا لیا صدیق کو، پیشانی پہ بوسا دیے سرکار، بوسا دے کے سرکار سامنے بٹھا لیے. بٹھا کے بولے ابو بکر جانتے ہو کل رات جنت میں میں نے تمہارا محل دیکھا، جنت میں میں نے تمہارا محل دیکھا. اور ابو بکر وہ جو محل ایسا ہے، اس کی شان ایسی ہے، اس کی رنگ ایسی ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کی رونق ایسی ہے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے، اس کی لمبائی ایسی ہے، اس کی چوڑائی ایسی ہے. حضور سے سارا واقعہ سنے تو ابو بکر روڑ پڑے، رو پڑے. حضور نے کہا ابو بکر میں تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں نے ابو بکر سے اجازت نہ لی تو کیسے داخل ہوں. اس لیے ابو بکر میں گھر کے سامنے کھڑا سارا منظر تو دیکھا مگر اندر داخل نہیں ہوا. تو حضرت ابو بکر روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جنت کا گھر اور وہ گھر والا ابو بکر دونوں بھی آپ میں سے قربان ہیں.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो फिर हमारे को कैसा मालूम अल्लाह एक है? तो एक साहब बोले वो सब कुरान में है ना। ऐसा मेरे को नहीं मालूम। तेरे को मालूम? बोलो कहाँ है? पढ़ने लगा कुल हुवल्लाहु अहद। देखा मुसाफ कुरान में अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक। कुरान में मुसाफ अल्लाह एक है। ऐसा मैं बोला वो कुरान है बोल के कौन बोले? क्या बात है? कौन बोले? हुजूर बोले। अच्छा तू वहां से अल्लाहु अहद ले लिया, अल्लाह एक है, पूरा तर्जुमा नहीं लिया, क्या है? पूरी बात नहीं लिया। अल्लाह क्या बोल रहा है? कुल। कुल का मतलब क्या है? ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दीजिए। सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे हबीब आप कह दीजिए। बोले मौला क्या कहूँ? कुल का मतलब है कह दीजिए। बोले ऐ प्यारे रब क्या कहूँ? तो रब फरमाता है हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे मुस्तफा कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह डायरेक्ट नहीं बोल सकता था बंदों को, बंदो अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह एक हूँ। हुवल्लाहु अहद ये भी कह सकता था, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद हो सकता था, लेकिन अल्लाहु अहद नहीं कहा, हुवल्लाहु अहद नहीं कहा, अल्लाहु अहद नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? कुल। क्या कुल। ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दीजिए, हबीब आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। हमने पूछा है अल्लाह तू खुद कह सकता था कि तू एक है, तू एक है, तू एक है, मगर तूने खुद नहीं कहा, नबी से क्यों कहलवाया? तो रब ने जवाब दिया मैं अगर कहता कि मैं एक हूं तो लोग दलील मांगते कि बताओ अगर अल्लाह एक है तो दलील क्या है? क्या दलील क्या है? दलील क्या है? तो इसलिए मैंने अपनी वहदानियत को बाद में रखा, खुल कह के अपने एक होने की दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहले रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों अल्लाह अल्लाह होकर अपने एक होने की बात तन्हा नहीं कहता, खुल कहता है। हबीब आप कह दीजिए। मेरे प्यारे मुस्तफा तू दलील है मेरे एक होने की। हजरत आदम आए, बोले अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कौम पूछी आदम अल्लाह एक है तो आप देखे क्या? आदम बोले मैं नहीं देखा। आदम बोले नहीं देखा। जितनी कौम आई थी वापस चले गई। बोले जब आप खुद नहीं देखे तो हम आपको को बुला रहे चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह एक है आओ, अल्लाह एक है आओ, मैं उसका नबी हूँ आओ। कौम करीब आई, बोले अल्लाह एक है आप देखे क्या? बोले मैं नहीं देखा। जब तुम नहीं देखे तो हमको कहीं को बुलाए, देखे जब बुलाओ। कौम चली गई। हजरत इब्राहिम के पास को बुलाए, हजरत इब्राहिम की बात को कौम ने नहीं सुना। हजरत मूसा की बात को कौम ने नहीं माना। हजरत ईसा की बात को कौम ने नहीं माना। यहाँ तक कि हजरत मूसा की कौम बोलने लगी अगर आप हमें अल्लाह का जलवा दिखाते हो तो हम आकर अपने कबीलों से कह देंगे, सारे कबीले वाले आपका कलमा पढ़ लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम 70 बादशाहों को लेकर यानी कि कबीले के सरदारों को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे। बोले मौला एक तजल्ली दिखा दे, ये सब तेरे को मानने को तैयार है। अल्लाह तजल्ली नहीं दिखाया, मौत को भेजा। 70 के 70 चटपट आनंद फानंद खल्लास। हजरत मूसा परेशान होकर बोले मौला मैं जलवा दिखाता हूँ बोल के लाया, ये क्या मौत का जलवा दिखा दिया मौला? बोले मूसा जब मैं अपने पैगंबरों को अपना जलवा नहीं दिखाया तो ये हौलों को कैसे दिखाऊंगा? वाह क्या
بولے موسیٰ ان کا مذاق ہے، یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے اپنا جلوہ کسی بندے خاص کے لیے چھپا کر رکھا ہے، مجھے سب نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے جس کو میں نے اپنے فضل عظیم سے پیدا کیا ہے، جس کو میں نے نور خاص سے پیدا کیا ہے، جس کو میں نے اپنی چاہت سے پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جلوہ تو نہیں دیکھی، مگر حضرت موسیٰ بولے مولا نہیں دکھاتا تو نہیں دکھاتا، جانے دے، لیکن اے پروردگار کم سے کم زندہ تو کر دے۔ لوگ بولیں گے لے جا کے مار کے لائے، اللہ بولے اچھی بات ہے، لو تمہاری خواہش ہے زندہ کرتا ہوں۔ مرے ہوا کو رب نے پھر سے زندہ کیا، بولے خاموش جاؤ گھر کو۔ پتا کیا چلا، اللہ موت دے دے، محبوب دعا کرے مردوں کو بھی خدا زندہ کرتا ہے۔ لوگ پوچھے درگاہ کو گئے کو جاتے ہیں، مرے ہوں کو زندہ کرنے جاتے، جو حالات جا کے ہی نہیں بنتے درگاہ کو جا کے بنانے جاتے۔ لوگ بولے پھول گئی کو لے جاتے، انہوں پورے مسئلے حل کرتے، کچھ نہیں دیے تو کیسا، کم سے کم پھول تو بھی دینا بول کے لے جاتے۔ تو گئی کو ٹینشن میں ہے، کیا بات ہے، بے شک نہیں ایم ایل اے صاحب کو پھول پینا ہے، ٹینشن نہیں ہوا، وہ بھی ملیش کو بربانی میں رمیش آ جائے ایم پی بن کے پھول پلاتا ہے ملا، ٹینشن نہیں۔ تو دنیادار ملا ہو کر دنیادار کو پھول پلائے تو ٹینشن نہیں، میری شفاعت کرا کر جنت میں لے جانے والے غریب نواز کو پھول چلا دوں تو کیا ٹینشن کی بات۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، خواجہ کا ہندوستان حق موئی، حق موئی، سبحان تو اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اگر اللہ نے اپنا جلوہ کسی کو بھی نہیں دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت نبی دنیا میں تشریف لائے، آ کر لوگوں سے کہا لوگوں خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ ساری قوم جمع ہوئی مکے کی دھرتی پر، قوم نے پوچھا اے محمد تم تو کہہ رہے ہو خدا ایک ہے، کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ سوال مصطفیٰ سے ہوا، جواب ابھی زبان مصطفیٰ سے نکلنے ہی والا تھا، رب کی بارگاہ سے دلیل آئی، وحی آئی، جبریل لے آئے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا، کس بات کا گواہ؟ رب کے ایک ہونے کا گواہ، اور گواہی وہی دیتا ہے جو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ کیا بات ہے، حق، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا علی، یا علی۔ پیارے دوستو، تمہاری محبتوں کو میرا سلام سنو، گواہی وہی دیتا ہے جو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ ہماری مسجد میں مؤذن صاحب اذان دے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہودیوں کو بھی عربی آتی ہے۔ ایک یہودی پربھنی کے بازار سے گزر رہا تھا، اذان سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولے او پربھنی والا خدا کو دیکھا؟ اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا انہیں دیکھا تھا جب کہ مسجد میں گھس گیا۔ مؤذن صاحب ابھی اشہد ان محمد رسول اللہ بولنے والے تھے، ہاتھ پکڑا، بولے بعد میں بول پہلے اللہ کو دیکھا، گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کو دیکھا۔ مؤذن صاحب سنی تھے، فاتحہ والے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
بچا ہوا بازو والوں کا نہیں گیا، سنی کا نہیں گیا۔ مولانا صاحب کو پوچھا دیکھا اللہ ایک ہے گواہی دے، دیکھے دے، اگر دیکھے کہ گواہی دے جھوٹے، مولانا صاحب بولے چپ، لیکن جھوٹے بتا نارائن خدا کی قسم ہم کچھ بات غلط نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر بولا تو گواہی دے رہا نا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بغیر دیکھے کہ تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ تو موزون صاحب نے کہا ارے نادان بدبخت، میں اپنے دیکھنے پہ گواہی نہیں دے رہا ہوں، واہ کیا بات ہے، میں اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دے رہا ہوں، میں گواہی آمنہ کے لال کے دیکھنے پر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عظیم۔ ورنہ حضور اگر اللہ کے دیکھنے کی گواہی نہیں ہے تو پوری کائنات کے مسلمانوں کو میرا چیلنج ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیا ہے؟ لے کے آ۔ بے شک حضور اگر نہیں ہے تو دوسرا کون ہے بتاوا؟ بے شک حضرت ابو بکر بھی نہیں دیکھے، حضرت عمر بھی نہیں دیکھے، حضرت عثمان بھی نہیں دیکھے، حضرت علی بھی نہیں دیکھے، وہ عالم غوریہ میں دیکھے، وہ جلوہ خاص تھا، وہ الگ بات۔ بے شک ظاہری آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی حقیقت و معرفت و طریقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ ورنہ وہ تو ویسے خاص بندے تھے کہ آنکھ بند کرتے تو رب کا جلوہ دکھائی دیتا۔ وہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، بات شریعت کی کر رہا ہوں۔ بتاؤ جماعت والوں تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو پھر نبی نے کیسے بتایا کہ قیامت کے قریب ایک جماعت پیدا ہوں گی، وہ خوب جھوٹ بولنے والی ہوں گی، وہ خوب گمراہ کرنے والی ہوں گی، وہ جب تم کو جھوٹ بولنے آئیں گے، وہ تم کو گمراہ کرنے آئیں گے تو وہ رامائن بھگوت گیتا لے کے نہیں میری حدیثوں کو لے کے آئیں گے۔ ارے تو بول رہا علم غیب نہیں ہے، انہوں 1400 سال پہلے تیرے بارے میں بتا رہا تو وہ ٹائگر ہے رے تو تیرے بارے میں بتا رہے قیامت کے قریب ایک ایسی جماعت پیدا ہوں گی، قرآن پڑھیں گے مگر اللہ سے نیچے نہیں اتریں گا، چہرے دیکھ کے تم دھوکہ کھا جائیں گے۔ صحابہ کو بولے صحابیوں ان کی نمازوں کو دیکھیں گے تو تم اپنی نمازوں پہ جو ہے شرمندہ ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والے وہ ہیں، اتنی نماز پڑھیں گے پھر صحابیوں کو اتنے پاک دامن ہوں گے، وہ چلیں گے تو ان کی چپل کو بھی نجاست نہیں لگے گی، لکڑی رکھیں گے تو لکڑی کو بھی نجاست، اتنے پاک دامن ہوں گے، مگر ان کے اندر سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تیرے بارے میں نبی بولے تو بولتا نبی کو علم غیب نہیں ہے، بہت ڈینجر ہے تو۔ جنت کے بارے میں حضور بول رہے ہیں 8 دروازے، چوکھٹ اتنی چوڑی ہے، وہ اتنا ہے، ہورا ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ابو بکر میں تمہارا گھر دیکھا، یہ بولے مولانا وہ سب معراج میں دیکھے بول کے بولے، اوہ بہت ڈینجر ہے تو، معراج میں دیکھے بول کے جنت کے بارے میں بولے، دوزخ کے بارے میں بولے، اچھی بات ہے، قیامت کے بارے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، قیامت کو نہیں دیکھے نا، قیامت کے بارے میں سب بولے حضور قیامت میں کیا ہوگا، میزان لگایا جائے گا، قیامت میں کیا ہوگا، پل صراط لگایا جائے گا، قیامت میں کیا ہوگا، میرے ہاتھوں سے میں حوض کوثر پہ جام پلاتا رہوں گا، قیامت میں کیا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، پسینے کے سمندر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس سے بڑا علم غیب اور کیا چاہیے؟ کیا بات ہے، بے شک آشف ذرا خاموش بیٹا پلیز، ایک منٹ تھوڑی دیر کا چارج ہے، دبا کے لگانا۔ لوگ بولے حضور کو علم بھی نہیں ہے، پڑھا لا الہ الا اللہ، ان پڑھ ہمارے جیسے ہمارے، ارے حولے ان کی بازو والوں کی جماعت میں مولانا ہے، مولانا علامہ عالم صاحب، میں جا کے مولانا کو پکڑا، میں بولا مولانا تمہارے کو لوگا مولانا مولانا بول رہے ہیں جی، بولے میں عالم ہوں، عالم ہے، عالم ہے بول کے مولانا بولے، جی ہاں میں علامہ ہوں اس لیے مولانا بولے،
کیا پڑھے تم؟ زائلوجی پڑھے، بایولوجی پڑھے، ہسٹری پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھمیٹکس پڑھے؟ نہیں، تفسیر پڑھا، حدیث پڑھا، قرآن پڑھا، فقہ پڑھا، منطق پڑھا۔ اچھا یہ پڑھے، اس لیے مولانا بولے؟ جی ہاں، جو حدیث پڑھتا ہے، جو تفسیر پڑھتا ہے، جو فقہ پڑھتا ہے، اس کو مولانا بولا جاتا ہے۔ کوئی آبجیکشن؟ صحیح ہے نا؟ مولانا بھی صحیح بولے۔ میں بولا وہ پٹھے تم تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، فقہ پڑھے تو تمہارے کو مولانا بولے؟ اور ان لوگوں تو اتنے خطرناک ہے، خالی حدیث ہی پڑھ رہے ہیں۔ چھوڑ تو نہیں، میں پڑھتا ہوں، یاد رکھتا ہوں۔ اور اتنا بڑا ہو گیا اہل حدیث مولانا۔ ارے میں بولا ہولے، یہ تفسیر کو رکھ دے بازو، فقہ کو بازو رکھ دے، منطق فلسفہ سب کو چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ کے یہ سب پڑھا تو مولانا بنتا کیا؟ بولے نہیں بنتا۔ حدیث آئین دین ہے، دین کا ستون ہے، دین کی بیک بون ہے، دین کی جان ہے۔ حدیث پڑھے بغیر کوئی مولانا نہیں بنتا۔ تو اب ذرا سوچو، میں بولا ایک کام کر، تو حدیث پڑھا تو مولانا ہوا؟ بولے بے شک۔ میں بولا ذرا یہ تو غور کر، حدیث بولتے کس کو؟ حضور کے بارے میں بولا حضور انپڑھ ہے، حضور کو علم نہیں ہے، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ حضور امی تھے۔ ایسے جاہلانہ باتیں کرنے والی قوم کو سنا دو، قوم کہہ رہی ہے کہ یہ عالم صاحب ہے، حضور انپڑھ ہے، انہیں مولانا ہے، حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کو لکھنا آتا، سگنیچر کرنا آتا، فتوے دینا آتا، حضور کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو میں بولا حولے، تو پڑھا کیا جو مولانا بنا؟ تو بولا میں حدیث پڑھا تو مولانا ہوا۔ میں پوچھا حدیث بولتے کس کو؟ جواب دیا حضور جو کچھ کہہ دے وہ حدیث۔ کیا ہوا؟ حضور جو کچھ کہہ دے، ہاں کہہ دے تو ہاں حدیث، میرا نبی نہ کہہ دے تو نہ حدیث، میرا نبی جو کچھ کہہ دے وہ حدیث۔ پھر میں کچھ اور بھی کچھ قسمیں کا بولے ہاں ہاں ہے نا، حضور جو کہہ دے وہ حدیث، اور حضور جو کرے وہ حدیث۔ کیا بات ہے، کیا بات؟ حضور کا عمل حدیث، حضور کا فعل حدیث، حضور کا اٹھنا حدیث، حضور کا بیٹھنا حدیث، حضور کا چلنا حدیث، حضور کا لیٹنا حدیث، حضور کا کھانا حدیث، حضور کا نماز حدیث، حضور کا روزہ حدیث، حضور کی عبادت حدیث، حضور کا تقویٰ حدیث، حضور چلے تو حدیث، حضور رکے تو حدیث۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں کچھ اور کچھ قصہ میں کہا ہاں ہاں ہے نا، اور ایک دو ہو گئے، قول مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ، حدیث۔ تیسرا سنو، حضور بیٹھے ہوئے، صحابی حضور کے سامنے عمل کر رہے ہیں، صحابی کا عمل حضور نے دیکھا، صحابی کو منع نہ کیا، تو خاموشی مصطفیٰ حدیث۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صحابی کا عمل حدیث بن گیا کیونکہ حضور خاموش تھے۔ بے شک، حضور نے سند دے دی کہ یہ عمل صحیح ہے، حدیث۔ بے شک۔ بات سمجھ لیں؟ تو میں بولا تو نبی کا قول پڑھا تو مولانا بن گیا، تو نبی کا عمل پڑھا تو عالم بن گیا، تو نبی کی سکونت کو پڑھا تو ملا جی بن گیا۔ ارے نادان، تو نبی کا قول پڑھ کے عالم ہو جائے تو قول کہنے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عمل جس کا تو پڑھ کے عالم ہو جائے تو عمل والا غیر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا ان کو جواب دیتا ہوں، سنو، خدا کی قسم، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں مولانا، خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، ڈرو مت، سنو، خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو نبی کے عمل کو پڑھتا ہے، میرا نبی عالم نہیں، میرا نبی تو علم بن کے تشریف لایا۔
بے شک حق نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول، بے شک سبحان میرا اللہ۔ نبی علم ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کی حرکتوں کو پڑھ لے وہ مولانا ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کی اداؤں کو پڑھ لے وہ امام بخاری ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کے عمل پہ بحث کر لے وہ امام اعظم ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو سمجھ جائے وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھے ہی نہیں کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، بے شک نبی کو علم غیب نہیں دیوانے، پھر تیرے کو کیسا معلوم جنت ہے؟ دیکھ کیا ہے حضور بتائے سوئے سب صدقہ ہے رسول اللہ کا، بے شک حق۔ وہاں جا کے حضور معراج میں دیکھے، حضور معراج میں دیکھ کے بولے اچھا حضور آگے کا بھی بولے جو معراج میں نہیں دیکھے، وہ کیا خبر میں دیکھو جانا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے، نکیر آنے والے ہیں، 35 سوال ہونے والے ہیں، نہیں بولا نا تینی چھے گتے، ہاں دیکھو کیسا معلوم کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جا کے آیا ایک راؤنڈ ہو گیا کیا تیرا؟ خبر میں 3 سوال ہے، دیکھو کیسا معلوم؟ جواب ملا کا لال بول رہا، سبحان اللہ، اس کو ہی علم و غیب کہتے ہیں دوستو۔ کیا بات ہے، بے شک عجیب و غریب لوگ آئے تھے میرے بھائی، کئی کو آئے، کہاں سے آئے، کون لائے، میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کون آؤ بولے، کئی کو آؤ بولے، کس لیے آؤ بولے، کیا کرو بولے، کیا تو بھی کر رہا رے بڑے بھائی تو میرے پیارے بھائیوں۔ اب آخری بات سن لو، سناؤ موڑ میں تو ہے نا؟ بے شک سنو دوستو، قسم رب ذوالجلال کی، اب اگر کوئی آپ کو بولے اے سنی مسلمانوں نبی پر سلام پڑھتے ہو، نبی کو فاتحہ پہنچاتے ہو، البتہ یا رسول اللہ کہہ کے جلسوں میں نعرے لگاتے ہو، کیا تمہارے نبی سنتے ہیں؟ خدا کی قسم حضور سنتے ہیں، سبحان اللہ، حق غریب نواز بھی سنتے ہیں، بے شک بندہ نواز بھی سنتے ہیں، غوث اعظم بھی سنتے ہیں، بے شک حق۔ یہ سنتے ہیں، اس لیے ہم سلام اور مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس بات کو بعد میں ثابت کرتا ہوں، پہلے ولیوں کی ایک بات سناتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ شریف میں تشریف لا رہے ہیں، ایسے آوازیں آتے ہیں، میری تقریر چلتے ہو تم لا لائٹ رکھو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خانقاہ شریف میں تشریف لا رہے تھے، کسی نے سرکار غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا تو سرکار غوث پاک اپنی نالین شریف اتارے، اٹھائیں، پھر کاٹے پھینک دیے، نالین شریف ہواؤں میں اڑتی ہوئی چلے گئی۔ مری نہ سمجھے جا کے کہا تو بھی کھیت میں گری جائے گی، بلکہ کھیت میں ڈھونڈ رہے جلدی چلے، کتنی کی دیر ڈھونڈے نہیں ملی تو واپس آ کے کہاں پھینکے کہ سرکار کدھر گئی کی بولتے۔ 1 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا، وہ نالین شریف کو سر پہ اٹھا کے لے کے رکھ کے لے کے آیا۔ 1 مہینے کے بعد آیا، وہ نالین شریف جو 1 مہینہ پہلے پھینکی گئی تھی سر پہ اٹھا کے لایا۔ مریدہ دیکھ پہلے، ارے حضرت کی نالین تمہاں کو کہاں ملی؟ تو وہ قافلے والے سنانے لگے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے ہم لوگ سرکار غوث پاک سے ملاقات کے لیے عراق کی طرف آ رہے تھے، ہم ملک شام سے سفر کر رہے تھے، تو چند ڈاکوؤں نے ہم کو لوٹ لیا تھا اور ہم نے المدد یا غوث اعظم کہہ کے پکارا تو سرکار غوث پاک کی یہ نالین ہواؤں میں اڑتی ہوئی آئی، ڈاکوؤں کے سروں پہ مارنے لگی، ڈاکو بے ہوش ہو کر گرے، تو ہم نے سوچا کہ یہ غوث کی نالین کے علاوہ کسی اور کی کرامت نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے یہ نالین کو سر پہ رکھا اور غوث پاک کے دربار میں لے آئے۔ اب یہ واقعہ سنائے تو بازو والوں کو بڑا ٹینشن ہے، لوگوں چپلا پھینکے تو 1 مہینے کی دوری پہ جا کے گرتے گئے، نقشبندی صاحب بہت بھیانک ڈال کے گئے پر بھلے ان لوگ کیا بولنے والے وہ میں بولتا ہوں، اب وہاں بیٹھ کے کیا بول رہے وہ بولو تو بھی بولتا ہوں، مگر نکو جان دو، ٹائم پاس کرنا نہیں ہے اپنے کو۔ سنو، اب لوگوں سے
ارے ہولے وہ تمہارے دادا پھینکے سو نہیں ہوتی، رسول اللہ کی اولاد پھینکی سو. وہ محبوب سبحانی ہے، وہ خطب ربانی ہے، وہ پیر لاسانی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ارے ہاتھ غوث کا ہے، پھینکنا خدا کا ہے. ارادہ غوث کا ہے، کام خدا کا ہے. وہ کسی عام ملا نے نہیں، حبیب اللہ کے پیارے نے پھینکا. پھینکے تو وہاں تو کیا کیا، پھینکے تو وہاں تو کیا کیا، پھینکے تو وہاں تو کیا. ولی کی کرامت پہ اعتراض کرا تو اللہ بولے ایسا میرے محبوبوں کی عظمت تو نہیں مانتا، بولے تمہارے چچا سے منوا لیتا ہوں. بولے کیا کرے. پربھنی کے ایک نوجوان کو آسٹریلیا سے اس کے بڑے بھائی نے کال کیا، بولے میاں جلیل، یہ اپنا پروڈکشن ہے، بولے میاں عبد الجلیل وہ الماری میں میرے سرٹیفکیٹس رکھے ہوئے ہیں، ذرا فیکس کر دو. عبد الجلیل بڑے بھائی کی بات سنا، الماری میں گیا، تجوری کھولا، سرٹیفکیٹس نکالا. بولے بھیا وہ فیکس کہاں کرتے ہیں میرے کو نہیں معلوم. بولے وہ محلے میں ایس ٹی ٹی ہے نہیں، آئی ایس ڈی پوائنٹ جہاں پہ فیکس مشین رہتا وہاں جاؤ. بولے تو سن ڈھونڈا ڈھونڈا ایس ٹی ڈی آئی ایس ڈی فیکس ملا پربھنی میں. آیا آ کے بولے بھیا فیکس کیسا کرتے نہیں معلوم. تو بولے دکان والے کو دے، بولے فون. دکان والے کو بولے بھائی ذرا فیکس کرنا ہے، یہ میرا نمبر ہے. اچھی بات ہے. نمبر ملایا، فیکس مشین میں یہ ڈالا سرٹیفکیٹ، یہ ڈالا، یوں نکلی، یوں گئی، یوں آئی. اتفاق سے وہ مراٹھی میں تھی. اب ادھر سے فیکس مشین سے یوں نکلی، ادھر سے کال آیا، ہاں میاں شکریہ مل گئی. ہاں اجی آئی چھے جی بھیا کام ملی گئی چھ نہیں. ارے مل گئی نہیں آتے کنے معلوم چھ بیٹھ تو دیوار آ جا کر دیا. اجی بھیا اوریجنل پیپر آئی چھے جی. ارے میں کو مل گئے بھائی. بولے وہ کیسے ملے؟ میرے کو مل گیا میاں، جب پیپر ہے وہ ہے، یہ ایسا مل گیا. میرے کو تو جا کر کو لے جا سرٹیفکیٹ سکتے تجھے پانشمان ہوا. بولے کیسا پہنچا؟ فیکس والا سننے تھا، سمجھایا. ارے بے وقوف، تو ولیوں کے پھینکنے کا انکار کرتا تو رب نے کہا جو میرے محبوبوں کو نہیں مانتا میں اسے کافروں سے منوا لیتا ہوں. فیکس مشین کسی عبداللہ نے نہیں بنایا، کسی عبد الجلیل نے نہیں بنایا، کسی عبد الرحمن نے نہیں بنایا. فیکس مشین کو دنیا کے سب سے بڑے بغیر طہارت کے آدھی چڈی گوری چمڑی کی انگریز نے بنایا. ایک انگریز کے بنائی ہوئی مشین کا یہ کمال ہے. حیدرآباد اور پربھنی کا پیپر آسٹریلیا اور امریکہ کو پہنچا سکتا ہے. پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ کسی کو انکار؟ ارے پربھنی کا پیپر امریکہ پہنچا، ای میل کے ذریعے سے یہاں کا لیٹر وہاں کو پہنچا، آنند فانند پہنچا. کسی جماعت والے ملا کی ہمت نہیں کہ اس پہنچنے کا انکار کر دے. تو رب کہتا ہے ارے دیکھ میں ایسا خدا ہوں، میں انگریزوں آدھی چھٹی گوری چمڑی اور جس کو اپنے بابا کا نام نہیں معلوم اس پہ فضل کر دوں تو وہ یہاں کا پیپر وہاں پہنچا سکتا ہے. جو میرا غوث ہو، جو میرا خواجہ ہو، جو میرا پیارا ہو، جو میرا لاڈلا ہو، جو میرا چہیتا ہو، اس کے ہاتھ میں یہ قوت دے دوں وہ یہاں کی چوٹی وہاں پھینکے تو کیا چٹی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، غوث کا دامن حق معین. سبحان اللہ. ہم بولے اولیاء اللہ کی یہ کرامت ہے وہ خبروں کے اندر کا جانتے. ملصاحب اوپر کا اتنے دکھ رہا اندر کا دکھتے ہیں. بیکار بات ہے ملصاحب ایسی بولتے یہ نقشبندی صاحب ہے اس کی بات آگا. ایک مولانا صاحب تھے
گھر میں گڈ نیوز تھی. بیگم کو ڈاکٹرنی کے پاس لے گئے. ڈاکٹرنی چیک اپ کر. ڈاکٹرنی کا نام کیا؟ ملمہ. چیک اپ کر کے ملمہ بولی بچہ گڈ، کڈنی فنکشننگ اچھی ہے، لیور فنکشن اچھا ہے، برین فنکشن اچھا ہے، گروتھنگ اچھی ہے. ملمہ بولی بیگم باہر. اجی سب اچھا ہے. مول صاحب خوش ہوئے ملمہ کی بات سن کے. میں بازو پڑا. مول صاحب کو ہاتھ پکڑ دیا. بولا مول صاحب بیٹا تمہارا کو نہیں دکھ رہا، ملمہ کو دکھا. دادی ماں کو نہیں دکھا، پوترا ملمہ کو دکھا. نانی امی روزانہ کھلا رہے کھانا بیٹی کو. اماں تو چپاتی اچھی ہے میری اماں. نانی ماں کو نواسا نہیں دکھا، ملمہ کو دکھا کرتے کی. کسی کو انکار ہے تو ہاتھ اٹھا دو. ہمارے پیٹ میں کیا ہے ہمارے کو نہیں دکھتا مگر ملمہ کو دکھتا. مگر ملمہ دیکھتی نہیں، خدا دکھاتا. ہم نے پوچھا مولا ملمہ کیسا دیکھی؟ تو بولے بعض لوگ میرے محبوبوں کی عظمت کا انکار کریں گے تو میں ملمہ کے جیسے کوالٹیز پیدا کرا. بولے مولا بات کیا ہے؟ بولے میرا محبوب نظر اٹھا دے آسمان کو پڑھ لے، میرا محبوب نظر ڈالے تو تحت الصلاۃ کو دیکھ لے، میرا محبوب نظر جما دے تو دنیا کے رہنے والے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی غلاموں کو دیکھ لے. لوگوں کو یقین نہیں تھا تو میں نے ملمہ کو پیدا کیا. ملمہ 5 سال کالج میں MBBS کرتی ہے، والی ہو گئی. پیٹ کے اندر کی خبر بولی. ارے جو کافر ہو، بغیر طہارت کی ہو، بے ایمان ہو، پتھروں کی پوجا کرنے والی، اگر پیٹ کے اندر کی بول سکتی ہے، غوث اعظم اگر غلاموں کی تقدیر بول دے تو کیا بات چپ کی بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. سبحان اللہ. پھر بھی اگر کوئی پروانی میں بولے کہ اللہ والے نہیں سنتے، رسول اللہ نہیں سنتے، تب بھی میرا ایک عقیدہ ہے. گزارش ہے کل سے اس کو یوز کرو. بولو بے شک نہیں سنتے مگر تیری. کیا بات ہے. ہماری تو سنتے ہیں، ہماری تو سنتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اہل سنت میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے. جو اختلاف کرتا ہے خدا کی قسم وہ سنی نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں اور قیامت تک ایک رہیں گے، مر جائیں گے مگر سنیت تو ٹوٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ. ہم سب سنیت کی جان کو ہم اپنا ایمان مانتے ہیں. سنو دوستو، تب بھی میرا ایک عقیدہ نہیں سنتے مگر تیری کو سنتے، ہماری کو سنتے. وہ کیسے؟ نیا ایک فارمولا ڈالے مول صاحب. دیکھو ایگزامپل لینا پڑتا، سمجھ میں آ گیا اندر تک جاتے. پربھنی کا ایک غریب مفلس بچہ نوجوان 500 روپے کا موبائل خریدا چائنا کا. ایئرٹیل کی سم ڈالا، 100 روپے کا ریچارج کرا.
पहला कॉल अमेरिका में भाईजान को मिला है 20 रुपए में 20 मिनट भाईजान से, सॉरी 20 रुपये महंगा नहीं, 20 रुपए में 2 मिनट भाईजान से बात करा। बात स्लिप में होना नहीं, मैं तो ना 20 मिनट बात कर, वो चालू है पट्टा, कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पकड़ लेता है। दो मिनट भाईजान से बात करके अमेरिका, फिर कॉल करता रहा ऑस्ट्रेलिया में, बड़े भाई में फिर 2 मिनट बात करा, 40 रुपये हो गए। सऊदी अरब पे कॉल मिलाया, भाई से बात कर लिया, कले भाई मस्त खुश उठा, क्या मोबाइल मिला रहा, एक करोड़पति सेठ का बेटा देख लिया, वो 500 रुपए का मोबाइल लेके 100 रुपए का रिचार्ज करके पूरे काम कर लेता। अपन तो बड़े बाप के बेटे अंदर गया, 1 लाख रुपए का मोबाइल लाया, स्मार्टफोन। मिला रहा, बोले तेरा तो एक भाई अमेरिका में, अपना खानदान है, मिला रहा इन्हें जाके बेचारों ने आधे घंटे से ट्राई कर रहा, अमेरिका को लग रहा है नहीं होगा, इनको बुला के पूछा क्या बात है, तू करा तो लगा मेरी लड़की। उन्हें भी मुस्कुरा के पूछा, उन्हें शादिया वाला था, सिम कार्ड डाला क्या? ऐसा खाली फोन मेरे को नहीं लगता, सिम हो ना। घर में गया, डेस्क में एक सिम पड़ी थी पुरानी अब्बा की, वो सिम निकाला, डाला, वो सिम थी हज की, वोडाफोन बंद हो गई जो कंपनी जिसका नेटवर्क ही नहीं है, वो सिम डाला, मिला रहा, आधा घंटा ट्राई कर रहा है, अमेरिका को परफेक्ट कुछ नहीं जा रहा। फिर बोला कि बोले अरे क्या नहीं, तुम सिम बोला ना, सिम डाले तो भी नहीं लग रहा। बोले तो अच्छा कौन सी डाला? हज क्या फ्लॉप कंपनी है जो चालू कंपनी है, नहीं जिसका नेटवर्क चलता वो डाले तो लगता। एयरटेल डाल, रिलायंस डाल, टाटा, डोकोमो, इससे बेहतरीन एडवर्टाइज तो इनका आज तक कोई दिया ही नहीं होगा। ये डाले तो लगता ऐसा, बिला तशबीह और बिला तमसील। ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम लोग भी मोबाइल। हमारे पास भी एक सिम कार्ड है, उसका नाम हार्ट है, हार्ट। बात समझ में? इसलिए मैं बोला नहीं सुनते मगर तेरी, हमारी सुनते। हमारी क्यों सुनते? इसलिए कि हमने अपने हार्ट पर, अपने सिम कार्ड पर हमने खादरी नेटवर्क चलाया। हमारे पास चिश्ती रिचार्ज है, हमारे पास गरीब नवाज का रिचार्ज है, हमारे पास बहुवंती नशबंदी का रिचार्ज है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का रिचार्ज है, उनका नेटवर्क है। हम यहाँ से लगाते हैं आवाज, यहाँ से बगदाद जाती है, बगदाद से मदीना जाती है, यहाँ से परभनी से आवाज निकली, यहाँ से अजमेर जाती है, अजमेर से नजफ अशरफ जाती है, नजफ अशरफ से मदीने मुनव्वरा जाती है। बेशक हमारा नेटवर्क काम करता है, इसलिए हमारी सुनते, तेरी नहीं सुनते। बोले वो गई, तेरा जो रिचार्ज है ना वो फ्लॉप कंपनी का। क्या बात? वो कौन सी? बोले दियाबंदी। क्या बात है? सलफी, सऊदी, ये सब फ्लॉप बेकार थर्ड क्लास कंपनी है, इसका रिचार्ज है नहीं, ये नेटवर्क चलता नहीं। तू पुकारे तो तेरी सुनते नहीं। इधर आ, यहाँ देख, ये जितने चिश्ती बैठे हैं, जितने खादरी बैठे हैं, जितने नशबंदी बैठे हैं, जितने सोहरवर्दी बैठे हैं, जितने बंदा नवाजी बैठे हैं, जितने फरीदी बैठे हैं, जितने रिफाई बैठे हैं, जितने शाजली बैठे हैं, इनको दे, इनका हाथ इनके पीर के हाथ में है, इनके पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उन सब का हाथ गौसे आजम के हाथ में है, गौसे आजम का हाथ जुनैद बगदादी के हाथ में है,
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نعرہ غور، خواجہ کا ہندوستان، حق وہی، حق وہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا بھی ہاتھ ہے، تیرے ملا جی کے ہاتھ ہے، ملا جی کا ہاتھ، ملا جی ملا جی ملا جی 80 سال کے اوپر ملا ہے نا ہاتھ، کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب۔ بہت اوپر گئے تو 150 سال تک، اس کے بعد نیٹورکنگ ختم، یہاں 1400 سال سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز اہل سنت کی شان ہے، یہ بندہ نواز اہل سنت کی جان ہے، یہ جنید بغدادی سنیوں کا ایمان ہے، یہ غوث اعظم ہماری پہچان ہے، رسول اللہ ساری کائنات کے سنیوں کا ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما، ایک ضروری اعلان سماعت فرما، پلیز آپ مجھ سے مصافحہ ملنے کی کوشش مت کیجیے، مجھے جانے دیجیے، آپ میرے لیے لائن بنا دیں پلیز، میں گزر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لیجیے، ایک اعلان سماعت فرما